گوہر شاہی گوہر شاہی. ان چیزوں کا تعلق تمہاری سوچ سے ہو گیا. اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے, تم نے سوچا وہ چیزیں سینے سے نکل کر اوپر پرواز کر گئی. فرشتوں نے روکا, نہیں رکی, کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا, وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے, اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلے گئی, وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے, اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں. اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے, ہم تو وہاں نہیں جا سکتے, یہ وہاں سے بھی ہو کر آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے. مرنا تو سب کو ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں, خواہ نبی ہیں خواہ ولی ہیں. پھر کبھی سوچا ہے دربار والوں کی روح بھی آسمانوں میں چلی جاتی ہیں, پھر کبھی سوچا ہے ان درباروں میں کیا ہے اور کیوں فیض ہے. دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی, لیکن وہ جو اضافی چیزیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں. نماز پڑھتی ہیں, ذکر کرتی ہیں, لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں, اور قیامت تک اس کا درجہ اس کی روح کو ملتا رہے. ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شارک کے نزدیک ہے, ہر آدمی سمجھتا ہے. نہیں, علامہ اقبال پہ بھی اسی بات پہ فتویٰ لگا تھا. وہ کہتے تھے کہ تو بھی تو ہر جائی ہے, ہم شراب پیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں, تو بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے, پھر ہمارا حساب کتاب کیا؟ جب تو شارک کے نزدیک ہے تو پھر ہمارا حساب کتاب کیا؟ تو بھی شامل ہے. اسی بات پہ فتویٰ لگا تھا. پھر انہوں نے یہی راز کھولا تھا, نہیں, اللہ تعالیٰ انہی کے شارک کے نزدیک ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں میں بسا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہی کے لیے حدیث ہے, انہی لوگوں کے لیے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. جب کوئی شخص یہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے. وہ پہلا درجہ مسلمان کا ہے. مسلمان میں 72 فرقے ہیں, ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں, لیکن مومن میں کوئی فرقہ نہیں ہے. مومن سارے بھائی بھائی ہیں. مومن نہیں کہتا میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں. مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں. نہیں, سورۃ حجرات میں مومن کی تشریح ہے. اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. یہاں تک جب کوئی عام آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ نور کہلاتا ہے. لوگ حضور پاک کو بھی نور نہیں مانتے, لیکن یہاں تک جو آدمی عام پہنچ جائے وہ بھی نور کہلاتا ہے. اور اگر کوئی عالم ہو تو پھر وہ نور علی النور کہلاتا ہے. انہی عالموں کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں. اور واقعی ان عالموں کی توہین دین اسلام کی توہین ہے. اور جو اس علم باطن کے بغیر عالم ہے وہ تو مشکوک ہیں, وہ تو جدھر منافع دیکھتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں. کبھی بے نظیر کے ساتھ ہو گئے اور کبھی نواز شریف کے ساتھ. میرا شاہی گوہر شاہی گوہر شاہی, دین نبی کا سچا دائی. گوہر شاہی جن سے ہم نے نعمت پائی. گوہر شاہی. کبھی بے نظیر کے ساتھ ہو گئے اور کبھی نواز شریف کے ساتھ ہو گئے. اب یہ قلب کی صفائی, اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو ذاکر قلبی ہو, ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے, اس کا دل منور ہو جائے گا. یا کسی کامل کی نظر میں ہو, اگر کامل کی نظر میں ہے, اس کا مرشد کامل ہے,
تو وہ اگر ذکر بھی نہیں کرتا ہے تو اس کامل کی نورانی نظر اس کے قلب کو منور کرتا میرا ماہی گوہر شاہی میرے تیرے دل کا ماہی گوہر شاہی ہے۔ اور جو لوگ کہیں بیت بھی نہیں ہیں، کاملین کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو ان کی قلب کی صفائی کیسی ہوگی؟ ان کے لیے حدیث شریف ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہی ہے، اس کا مرشد شیطان ہی ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ اللہ نہیں جا سکتا، جب اللہ اللہ نہیں جا سکتا تو مخالف چیزیں، شیطانی چیزیں ان کے دلوں پہ قبضہ کر لیتی ہیں، شیطانی چیزوں کے ان کے دلوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ مومن تک ہے، یہ جو مدارج ہیں یہ مومن تک ہیں، ولایت اس کے آگے۔ اب ولی لوگ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں آتے، جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا، خواہ ہندو کا بچہ ہوا۔ یہاں سکرنڈ کے پاس کوئی گاؤں ہے، وہاں ایک ہندو کا بچہ تھا، 3 سال اس کی عمر تھی، اس کے ایک آنکھ پہ اللہ لکھا ہوا تھا اور ایک آنکھ پہ خانہ کعبہ تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو جا کے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی فرق نہیں ہے ہندو کا بچہ یا سکھ کا یا مسلمان کا، وہ ولایت کا راز لے کے آتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ سکھوں ہندوؤں کے بچے بھی مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے۔ اب وہ ولایت کیا ہے؟ یہ جو جسم عبادت کرتا ہے یہ ولایت نہیں ہے۔ ساری عمر آپ اس جسم سے عبادت کریں یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت وہ ہے جو جسم کے اندر ہے، اگر وہ باہر نکل کر عبادت کرے تو وہ ولایت ہے۔ یہ جسم حضور پاک کی محفل میں نہیں پہنچتا ہے، وہ جو جسم کے اندر کی چیزیں ہیں وہ نکل کے حضور پاک کی محفل میں پہنچتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خواب میں یہاں سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم تو نہیں ہوتے، تمہاری کوئی چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے لطیفہ نفس، وہ ہر کسی کا آزاد ہے، شیطانی محفلوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اب وہ تمہاری روحانی چیزیں جو نسوں میں پیوست ہیں، اب ان کو بھی اللہ اللہ کی غذا ملی، وہ بھی بیدار ہو گئی۔ اب تم نے خواب میں دیکھا حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، وہ ان چیزوں کی وجہ سے۔ ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی غذا اللہ کا نور ہے۔ جب ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتا ہے، دھڑکنوں میں اللہ اللہ کرتا ہے، ان کو غذا ملتی رہتی ہے، اللہ کا نور ملتا رہتا ہے، وہ اندر بالغ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 12 سال میں بالکل بالغ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح 15 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس طرح 12 سالوں میں وہ چیزیں بھی بالغ ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تم نے سوچا، دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکل کے حضور پاک کے قدموں میں ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ، کہ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ قدموں میں پہنچ گئے نوازے تو گئے۔ تیرا ماہی میرا ماہی گوہر شاہی میرے تیرے دل کا ماہی گوہر شاہی۔ ان چیزوں کا تعلق تمہاری سوچ سے ہو گیا۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا وہ چیزیں سینے سے نکل کر اوپر پرواز کر گئی۔ فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلے گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اشرف مخلوقات ہے، ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، یہ وہاں سے بھی ہو کر آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے۔ مرنا تو سب کو ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، خواہ نبی ہیں خواہ ولی ہیں۔ پھر کبھی سوچا ہے
دربار والوں کی روح بھی آسمانوں میں چلی جاتی ہیں. پھر کبھی سوچا ہے ان درباروں میں کیا ہے اور کیوں فیض ہے؟ دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی، لیکن وہ جو اضافی چیزیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں. نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں، اور قیامت تک اس کا درجہ اس کی روح کو ملتا رہے گا. شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانہ کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا. دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا. تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا. تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ کہ میرا اندر تھا. جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ اندر، سب کے اندر موجود ہے. اگر تم ان میں سے ایک چیز کو بھی جگا لو، ایک مخلوق کو بھی جگا لو، تو تم مر کے بھی زندہ ہو. اگر تم نے ان مخلوقوں کو اپنی زندگی میں ختم کر دیا، 40 سال کے بعد وہ ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اگر وہ ختم ہو گئی تو تم زندہ ہی مردہ ہو. غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی. بہت سے لوگ تو نہیں مانتے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو ان کے عقیدت محبت والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے، 9 جگہ گئے، لیکن پتہ ان کو بھی نہیں کہ کیسے گئے. غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی. اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، باتیں بھی کری ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھے بھی ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے، نماز میں یہی کچھ ہے. ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو. اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اب غوث پاک کا جسم خواہ مسجد میں تھا، سو رہے تھے تو وہ چیزیں آزاد تھی نا. اب خواہ مسجد قبر میں چلا گیا تب بھی وہ چیزیں آزاد ہی ہیں نا. اور آج تک وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں اور قیامت تک پہنچاتی رہیں گی. دل بر رہبر روحانی غوث اعظم جیلانی، دل بر رہبر روحانی غوث اعظم جیلانی. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہر آدمی کو پتا ہے. 98 صفاتی ہیں، ایک ذاتی ہے. 98 صفاتی کے فیض کا مجموعہ اس میں ذات کو نہیں پہنچ سکتا. اس میں ذات پھر بھی ان پہ بھاری ہے، اور یہ اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا. موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی قوم بھی. عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا. باقی نبی اپنے اولو العزم رسل کا کلمہ پڑھتے ہیں. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں ہے. سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کے ایک امتی کے برابر بھی نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی.